آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کو مار دے رہی ہیں۔ آج کل ایک معاملہ بڑا وائرل چل رہا ہے کہ کوئی لڑکی ہے، اس کا نام شاید مسکان ہے، کیا ہے، اس لڑکی نے اپنے پتی کو مار ڈالا اور کسی اپنے اجنبی فرینڈ سے مل کر کے یہ سازش رچائی اور اس کی ہتیا کر دی۔ افسوسناک خبر اور یہ افسوس کی بات ہے کہ بتائیے آپ، شوہر زندگی کا ایک مقصد ہے عورت کی زندگی جینے کے لیے شوہر اتنا ضروری ہے کہ جتنا ضروری ایک چھوٹے بچے کے لیے ماں کا آنچل ہے۔ بغیر شوہر کے عورت لاوارث ہے، لیکن آج اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں ایسا پھنس گئے لوگ کہ وہ بھول گئے کہ ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں۔ قربان جاؤں میں اسلام کی فکر پر اور اسلام کے طریقے پر کہ مذہب اسلام نے شوہر کا وہ مقام اور وہ رتبہ رکھا ہے۔ مارنا تو دور کی بات، آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتنی عورتیں اپنے شوہروں کو مار ڈال رہی ہیں، مروا دے رہی ہیں، لیکن مذہب اسلام کو پڑھو تو خدا کی قسم مارنا تو دور کی بات، شوہر کے سامنے بیوی کو حکم ہے کہ اونچی آواز میں بھی نہ بولے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ لیکن کاش مذہب اسلام پڑھا ہوتا لوگ مذہب اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے، اس سے کچھ سیکھتے۔ لوگ تو اسلام کی برائیاں تلاش کرنے میں لگے ہیں، لوگ تو مذہب اسلام کی مخالفت میں لگے ہیں، اسلام کی اچھائیوں کو بھی برائی میں کنورٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں لگے ہیں۔ لیکن کاش مذہب اسلام کی حقیقت کو جان جاتے تو آج یہ برائیاں، یہ خرافاتیں، یہ جو قتل غارت، یہ جو فسادات دنیا کے اندر ہو رہے ہیں، دنیا خدا کی قسم ان ساری چیزوں سے پاک ہو جاتی۔ مذہب اسلام کیا سبق دیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک طرف تو وہ کلچر ہے ہمارے سامنے کہ جو اپنے شوہروں کا مرڈر کر رہی ہیں، ایک طرف وہ معاشرہ ہمارے سامنے جو شوہروں کو مارا جا رہا ہے، ایک طرف وہ معاشرہ ہمارے سامنے جو شوہروں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ایک طرف وہ معاشرہ ہے ہمارے سامنے جو شوہروں کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، ایک طرف وہ معاشرہ ہمارے سامنے جو شوہروں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک طرف وہ معاشرہ ہمارے سامنے جو شوہروں سے ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان کی بیویاں ڈیمانڈیں کر رہی ہیں، ایک طرف وہ معاشرہ ہمارے سامنے جو شوہروں کی عزتوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے، شوہروں کو غلام بنا کر کے رکھ دیا ہے، شوہروں کی دو کوڑی کی عزت نہیں رکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ معاشرہ ہے، لیکن اے دنیا والو آؤ میرے اسلام کی طرف اور پڑھو اسلام کو۔ ایک طرف میرے اسلام کا اسلامی معاشرہ ہے، ایک طرف میرا اسلام یہ سبق دے رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شوہر کا وہ مقام ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ حکم ہے۔ اگر مرد کا سب سے زیادہ کسی عورت پہ حق ہے تو وہ اپنی بیوی پر ہے، اپنی بیوی پر۔ ذرا غور فرمائیں، حکم ہے کہ شوہر اگر گھر کے اندر داخل ہو تو بیویوں کے لیے حکم ہے کہ مسکرا کے اس کا استقبال کریں، خیر مقدم کریں۔ معلوم ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ایک دفعہ پیر دبا دے، ایک مرتبہ اس کے پیر دبا دے، خدمت کر دے، تو 70 تولہ سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کو۔ ذرا غور فرمائیں شوہروں کے مقام۔
وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے۔ شوہروں کے سامنے بدتمیزیاں نہ کیا کرو، شوہر کے سامنے بلند آواز میں نہ بولا کرو، اپنے شوہروں کی عزتوں کو نیلام نہ کیا کرو، دوسروں کے سامنے اپنے شوہروں کو بے عزت نہ کیا کرو، دوسروں کے سامنے اپنے شوہروں کی عزت کو نیچا نہ کیا کرو۔ یہ تیرا شوہر ہی تو ہے، اگر اس کو بادشاہ بنا کے رکھو گی تو تم اس کی ملکہ کہلاؤ گی، اور اس کو اگر غلام بنا کر کے رکھو گی تو تم ایک غلام کی بیوی کہلاؤ گی۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم غلام کی بیوی بننا پسند کرو گی یا تم ایک بادشاہ کی ملکہ بننا پسند کرو گی۔ آج کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو غلام بنا رکھا ہے، اپنے شوہروں کی حقیقت پیر میں دبا رکھی ہے، ان کی عزتوں کو اپنی جوتی کے نیچے دبا رکھا ہے، لیکن تم جانتی نہیں جب تمہارے شوہر کی کوئی عزت نہیں تو تمہارا کوئی وقار نہیں ہے۔ جن کے شوہروں کی عزتیں ہیں ان کی بیویوں کا وقار شوہروں کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ دنیا والوں اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اسلام کو پڑھو، دنیا والوں زندگی میں آرام چاہتے ہو تو اسلام کو پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ میاں بیوی کے معاملات بہتر رہیں تو اسلام کو پڑھو۔ خدا کی قسم اسلام کو جانو۔ آج اب میں سمجھتا ہوں اگر اسلام کو لوگ پڑھنا شروع کر دیں اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کورٹ، یہ کچہری میں جو مقدمات چل رہے ہیں میاں بیویوں کے جھگڑے فسادات، یہ طلاق کے میٹر، یہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بالکل نہ کے برابر ہو جائیں گے، ان کی پرسنٹیج تقریباً زیرو آ جائے گی۔ کوئی ایک معاملہ اگر ایسا رہ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ معلوم ہے شوہروں کا مقام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو حضرت علی کے ڈولے میں ودا کیا، شادی کا دن ہے، حضرت فاطمہ کی وداعی ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں بیٹی فاطمہ میدان محشر میں مجھ محمد سے اس حال میں تو ملنا کہ تجھ سے تیرا شوہر علی راضی ہو۔ کس کو بتایا جا رہا ہے یہ شوہر کا مقام؟ جبکہ حضرت فاطمہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی شہزادی ہیں، حضرت فاطمہ جانتی ہیں، لیکن درس امت ہے یہ۔ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ جب اپنی بیٹیوں کو ودا کیا کرو تو اپنی بیٹیوں کو شیرنی بنا کے نہ بھیجا کرو، بلکہ سمجھا کے بھیجا کرو کہ تمہارے شوہروں کا مقام تمہارے سروں پر ہے۔ اپنے شوہروں کی عزت کیا کرو، ان کو ناراض نہ کرنا۔ جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوتی ہے پوری رات اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت و پھٹکار برستی ہے اس عورت پر۔ اگر کوئی عورت کا شوہر ناراض ہو جائے تو وہ شام کو سونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، اپنے شوہر سے معافی طلب کر لے، اپنے شوہر کو راضی کر کے سوئے۔ آج رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سامنے آتے ہیں، سوشل میڈیا ہمارے سامنے ہے، آج رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہمارے سامنے ہے۔ لوگوں اسلام کی تعلیمات کو پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں ان بیٹیوں کے اوپر، شوہر کے حقوق کیا ہیں بیویوں کے اوپر۔ خدا را باز آؤ اس دنیا کی خرافات سے، اس دنیا کی تہذیب سے۔ اگر چاہتے ہو زندگیوں کا سکون اور آرام تو آؤ اسلام کو پڑھو اور خدا کی قسم اپنی زندگیوں کو خوشگوار بناؤ۔